یہاں پر ایک اہم موضوع ہے جس کی طرف میں آپ سب لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں بہت سے نکاح کیے، اور عربوں میں بلکہ ہر علاقے میں سوائے ہندوستان میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ لوگ زیادہ نکاحوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہاں پر رواج تھا ہندوؤں کا کہ عورت جو ہے وہ ایک مرد سے نکاح کرتی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس مرد کا انتقال ہو جاتا جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اور اس مرد کا انتقال ہو گیا، تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ عورت ساری زندگی کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ساری زندگی وہ بیوگی کی زندگی گزارتی تھی۔ یہ ہندوستان کے اندر ایک ظلم تھا۔ البتہ جو ان کے برہمن تھے اور ان کے جو بڑے مذہبی رہنما تھے، وہ ایک چھوڑ سینکڑوں شادیاں کر دیتے تھے۔ ان کے بعض مذہبی رہنماؤں نے سینکڑوں شادیاں کی، یعنی ہزار شادیاں بھی ان لوگوں نے کر لیں، لیکن جو ان کے عام لوگ تھے وہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ خاص طور پر عورتیں، کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو ان کے ہاں یہ رسم بھی تھی جس کو ستی کی رسم کہتے تھے، کہ مرد کو، چونکہ ہندو لوگ جو تھے وہ اپنے مردوں کو اور اپنے مرنے والوں کو جلاتے ہوتے تھے، تو جب وہ مرد کو جلا رہے ہوتے تھے تو زندہ عورت کو بھی اٹھا کر ساتھ میں پھینک دیتے تھے اور وہ بھی جل جاتی تھی۔ تو یہ ایک ظلم تھا ہندوستان کے اندر۔ باقی عرب کے اندر متعدد نکاح جو تھا وہ رواج تھا، اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے اور نہ ہی یعنی جو ہے وہ اسلام کے اندر تنگی ہے، اعتدال کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ ہندوستان کے اندر تو یہ ظلم تھا کہ مردوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ تم ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ سب سے زیادہ گناہ وہ ہندوستان میں پایا جاتا تھا، اور آج بھی ہندوستان کے اندر ہندوؤں میں جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ گناہ کے راستے پر جاتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، دوبارہ وہ شادی نہیں کر سکتی، اس لیے بیوہ ہونا یہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور بہت بڑی زیادتی سمجھی جاتی تھی، اور بہت بیچارگی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی۔ اسی طرح ہندو مذہب میں طلاق کا تصور نہیں تھا، بس جس مرد سے شادی ہو گئی وہ میڈیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، وہ چاہے جیسا کیسا بھی ہے، آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، طلاق کا تصور نہیں تھا۔ تو ہندو مذہب کے اندر ہمارے ہندوستان میں یہ تنگی تھی۔ عرب میں اور بعض علاقوں میں یہ تھا کہ مرد جو تھے وہ شادیاں کرتے تھے، اور وہ سینکڑوں شادیاں کر لیتے تھے، کوئی حدود ہی نہیں تھی، سینکڑوں شادیاں کر لیتے تھے، اور جو مرد جتنی زیادہ شادیاں کرتا تھا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تھا یا کوئی عہدہ اس کے پاس ہوتا تھا، تو وہ اتنی زیادہ شادیاں کر لیتا تھا۔
تو اسلام نے اس کو ادھر تنگی تھی، ادھر حد سے گزرنا تھا، اسلام نے اس کو آ کے اعتدال کے اوپر لے کر آئے۔ ایک تو وہ جو ظلم و ستم تھا کہ عورت جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ بندھ گئی، اور وہ مرد اگر اخلاق کے لحاظ سے گرا ہوا ہے، اور وہ مرد جو ہے وہ میڈیکلی اگر فٹ نہیں ہے، تو وہ کسی اور کے پاس عورت جا نہیں سکتی۔ طلاق کا تصور نہیں ہے، اور عورت جو ہے وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ تو اس ظلم کو بھی اسلام نے ختم کیا۔ اور عربوں کے اندر یہ تھا کہ مرد جو تھے وہ اس لحاظ سے زیادتی کرتے تھے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں کر لیتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر یہ نظام دیا کہ ایک مرد اگر انصاف کرے، ایک مرد اگر انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہو تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے صرف۔ عربوں میں سینکڑوں شادیاں ہوتی تھیں، اس کو بھی منع کر دیا، اور صرف ایک شادی کے اوپر جو ہے وہ پختہ رہنا، اور ایک آدمی ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، وہ ان کو سہارا دے سکتا ہے۔ تو ہندو مذہب کے اندر اس کا تصور نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو آ کر ختم کر دیا اور اس کے اندر اعتدال کو پیدا کیا۔ اب جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم ان کو مستشرق کہتے ہیں، مستشرقین، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں ان کو موضوع بناتے ہیں اسلام پر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کر لیں۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں، سلمان رشدی اور اس طرح کے لوگ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو موضوع بحث بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ تو میں اکثر اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارے میں سے کوئی آدمی اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی مرد ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی جوان لڑکی ہو جس سے وہ شادی کرے، اور کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی جوانی کا جو زمانہ ہے، عین شباب کا زمانہ ہے، 25 سال کی عمر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو رہی ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں۔ عرب میں یہ رواج، یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت یا کوئی مرد بغیر نکاح کے رہے۔ کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ دوسرا نکاح کرے گی۔ مرد اور عورت کی آپس میں نہیں بنی، ایک دوسرے کو طلاق دے کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور نکاح کر لیتے تھے۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی طرح نہیں کہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑتے رہو، جھگڑتے رہو اور چلتے رہو، سارا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو عرب میں اگر گزارا نہیں ہوا، طلاق دو، ایک طرف ہو جاؤ، چونکہ طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور طلاق کے بعد عورت ہو یا مرد ہو اس کا دوبارہ نکاح ہو جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے پہلے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں فوت ہو چکے تھے۔ اب یہ تیسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا یہ نکاح خواہش کی بنیاد پر ہوا تھا؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ خواہش کی بنیاد پر نکاح تھا کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، بیوہ عورت کے ساتھ، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو اور اس کے بچے بھی ہوں، غالباً 3 یا 4 بچے بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
اس سے نکاح کیا. تو اگر کافر اور عیسائی یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، کافر یا عیسائی یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے وہ خواہش کی بنیاد پر تھے، تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتوں کی کمی تھی جب وہ 25 سال کے تھے اور عرب کے ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا، اس کے باوجود حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنی بھی شادیاں ہوئیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ساری شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں کے ساتھ کی. تو یہ جواب ہم دے سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی جو بنیاد ہے وہ خواہش نہیں تھی بلکہ احساس تھا اور لوگوں کے کام آنا تھا. سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك.